مستفید کیا. مجھے یقین ہے اور ہماری پارلیمنٹ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کر چکی ہے کہ 100 اختلافات کے باوجود مسئلہ کشمیر پر ہماری یکسوئی ہے، ہمارا نقطہ نظر ایک ہے، ہمارا مطمع نظر اور ہماری منزل ایک ہے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ جوائنٹ ریزولوشنز ہیں جو ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ اس پولرائزڈ ماحول میں بھی مسئلہ کشمیر پر قوم یک زباں ہو کر بات کر رہی ہے. اور آج کے دن ایک متفقہ پیغام جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ 5 جنوری وہ دن ہے جن کشمیریوں کے ساتھ بین الاقوامی کمیونٹی نے، اقوام متحدہ نے ایک وعدہ کیا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ وعدہ ایفا نہ ہو سکا، اور 72 سال سے لوگ منتظر ہیں کہ وہ حق خود ارادیت کا جو ان کی جو جستجو ہے وہ اپنی منزل کو پہنچے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج میری رائے میں ایک پیغام جانا چاہیے، اس ایوان کی طرف سے جانا چاہیے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ کشمیری، خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر میں بس رہے ہیں، وہ کرب کی زندگی گزرے ہیں، وہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ کالے قوانین کے باوجود، وہ کمیونیکیشن بلاکیٹ کے باوجود، وہ بنیادی حقوق سلب ہونے کے باوجود اپنی آواز جہاں موقع ملتا ہے آواز بلند کرنے کی ان کی کاوش، کوشش جاری ہے. ہندوستان نے اپنی کارروائیوں سے، اپنے جبر سے، اور اس علاقے کو دنیا کا سب سے، جسے کہتے ہیں نا، اٹس دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ، 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں تعینات کر کے، اور جو ان پر ظلم برپا کیا ہے، اس کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس جبر سے، اس لاک ڈاؤن سے، اس ملٹری سیج سے ان کے ریزالو کو توڑے. کامیاب نہیں ہوا میری رائے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوست شاید اس سے اتفاق بھی کریں. میری رائے میں جتنا کشمیری ہندوستان کی حکومت سے آج ایلینیٹڈ ہے، نالاں ہے، ماضی 72 سالوں میں اتنا نالاں کبھی نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دلی میں ایک ایسی آر ایس ایس بی جے پی کی سوچ مسلط ہے، اور ایک ہندوتوا کا جو فلسفہ آج انہوں نے رائج کر رکھا ہے، اس نے وہ کشمیری قائدین جو ماضی میں ان کے ساتھ مخلوط حکومتوں میں شامل ہوتے رہے، آج وہ بھی ان سے کنارہ کش ہیں. آج وہ بھی دلی کی سرکار سے منہ پھیر چکے ہیں. اپنا انہوں نے اتحاد، اپنا وہ جو کہتے ہیں کولیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دلی سے حریت کی لیڈرشپ تو پہلے ہی ان کا موقف تو واضح تھا، وہ تو کسی پر سب پہ آیا ہے کہ ان کا موقف کیا تھا. جناب سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے سید علی گیلانی صاحب کا ذکر کیا. ان کی قربانی سے کون واقف نہیں ہے، اور کون نہیں جانتا کہ ان کا عزم اور استقلال اور استقامت اتنی پختہ تھی کل، اور آج بھی اتنی ہی پختہ ہے. جبر، جیل، قید برداشت کی، اور الحمدللہ جناب چیئرمین یہ اعزاز عمران خان صاحب کی حکومت کو جاتا ہے کہ اس مجاہد کو ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے قبول کیا. ہمیں یہ خوشی ہے، ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم نے اعتراف کیا. جناب سینیٹر نے آسیہ اندرابی صاحب کے شوہر اور ان کی ایک طویل جو قید ہے اور جو صحبتیں برداشت کی ہیں، آپ نے ذکر کیا اور درست کیا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے
اقوام متحدہ میں، نیو یارک میں اور جنیوا میں ان کے لیے آواز بلند کی ہے، کیونکہ وہ حق بجانب ہیں۔ انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے سوشل ریفارم کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں کی خواتین کو دختران ملت کے پلیٹ فارم سے جگانے کی کوشش کی ہے، اور میں ان کے اس حریت کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے شبیر شاہ صاحب کا، یاسین میں کس کا نام لیا جائے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ آج پیغام جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو، لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار، کہ حق خود ارادیت کی آپ کی جو تحریک ہے، ہم اس کے حصہ دار ہیں۔ آپ پر پابندیاں ہیں، آپ کو انٹرنیشنل پریس کا ایکسیس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز آ کر وہاں صورتحال کا جائزہ لینے کی ہندوستان اجازت نہیں دیتا، لیکن پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری، and I'm talking of across the party divide، آپ کی وکالت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ قائد اعظم کے اقوال، اور آپ نے پانی کا ذکر کیا اور اس کا ہماری معیشت کے ساتھ آپ نے جو سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں، اور اس کے جو ایک منفی معاشی پہلو جو ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہرگز نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کی جو ایک وہاں جو جس طرح ٹریمپل کیا جا رہا ہے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ اب امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آنے والی ہے، اور ان کا جو حوالہ تھا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کی طرف سے تھا، اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ بالکل پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن فورن پالیسی کے معاملات میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں، وہ فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، وہ امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں، اور اس خطے سے پوری طرح واقف ہیں، اس خطے کے چیلنجز سے اور مسئلہ کشمیر سے واقف ہیں، اور انہوں نے خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر میں جو انسانی حقوق کو جس بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے، انہوں نے اس پہ آواز بلند کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اور یہ منصب سنبھالتے ہیں تو وہ اسی موقف پر قائم رہتے ہوئے کہ ہندوستان، چلیے جو مسئلہ ہے، جو ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس کی اپنی نوعیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جہاں انسانی پہلو ہے، اگر اس پر ہی امریکہ ایک مؤثر آواز اٹھا لے، اور اگر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اس پر ایک مؤثر آواز اٹھائے، اگر یورپ اور یورپین یونین جن کی یہ ویلیوز میں چیز شامل ہے اور وہ علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، اگر وہ مؤثر آواز اٹھاتے ہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے لوگ ہیں ان میں ایک امید کی ایک کرن جو ہے وہ جاگے گی، پھوٹے گی، اور ایک امید کا دیا ان کے سامنے جلے گا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حوالہ دیا، اور کشمیر کے لیے انہوں نے جو آواز بلند کی اس کا حوالہ دیا، میں اعتراف کرتا ہوں، بالکل اچھی بات، اور آپ کی جماعت کا سیاسی وجود ہی وہیں سے نکلا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کاش جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اگر کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر 1000 سال جنگ لڑنی پڑے، I'm ready for it, we are ready for it، لیکن کاش اس کے جانشین کشمیر سے اس طرح آنکھ نہ چراتے جس طرح ان نے چرائی ہے۔ بالکل میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، کشمیر پر آج بات کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، کرنی چاہیے،
میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس تھا اور رہنا چاہیے، اور اس کنسنسس کو مینٹین کرنے کے لیے جناب چیئرمین میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بحیثیت وزیر خارجہ ان سب قائدین سے گزارشات کی کہ آئیے اس مسئلے پر. سراج الحق صاحب تشریف فرما ہے، میں نے کئی دفعہ ان کو لکھ کر دعوت دی اور ٹیلی فون کر کے بھی دعوت دی کہ آئیے ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری اجلاسوں میں شامل ہوں. شہری رحمان صاحبہ کو دعوت دی اور کہا کہ ممبر بنیے سینٹ سے. I'll give it to you on record. I'll produce it. میں نے نوید کنور صاحب جو ایم ایل اے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کو دعوت دی. میں نے مشاہد حسین صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے انہیں دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر ہمیں یک زباں ہو کر بات کرنی چاہیے. کاش وہ اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر مسئلہ کشمیر پر تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے، اور وہ جو اس وقت جس سیاسی امبریلا کے اور چادر کے نیچے ہیں اس چادر کو اوڑے رکھیں. ہم وہ چادر ہرگز نہیں چھیننا چاہیں گے. اس چادر کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. جناب چیئرمین، ابھی مولانا غفور حیدری صاحب سینیٹر صاحب نے بھی کشمیر پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا. بہت اچھی بات ہے. کاش مولانا کشمیر اور الحمدللہ مولانا کی جماعت کو تو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ جتنی ابھی دوستوں نے کہا کہ کشمیر کمیٹی کو متحرک کیا جائے، تو جتنی کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری مولانا کو دی گئی اور جتنا طویل عرصہ کشمیر کا وکالت کا انہیں موقع ملا، شاید اس ایوان میں یا اس پارلیمنٹ میں کوئی ایسا منتخب پارلیمنٹیرین نہیں ہے جسے اتنا طویل عرصہ ملا ہو مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے کا. جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی کی قیادت کو یہ موقع ملا، شاید وہ اس وقت اس پر اتنی توجہ نہ دے سکے جتنی ان کو دینی چاہیے تھی. لیکن اب بھی کوئی اس میں مضاحکہ نہیں ہے کہ آج بھی وقت گیا نہیں، مسئلہ موجود ہے. مسئلہ موجود اس لیے ہے کہ مسئلہ تو آج بھی حل طلب ہے. مسئلہ حل تو نہیں ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی 72 سال ہو گئے آج. ان 72 سالوں میں جناب چیئرمین آئیے ہم ایک تائرانہ نظر دوڑائیں پاکستان کی تاریخ پر. آج کہتے ہیں کہ کیا کیا اس حکومت نے کشمیر کے مسئلے کو. ہمارا فرض ہے، ہم اپنا فرض نبھانے کی دیانتداری سے کوشش کریں گے اور ہمیں توقع ہے کہ آپ بھی ہاں میں ہاں ملائیں گے. لیکن ان 72 سالوں میں کیا آپ کے پاس یہ عنان حکومت نہیں رہا؟ ان 72 سالوں میں کیا پیپلز پارٹی کو بارہا موقع نہیں ملا؟ کیا نون لیگ کو موقع نہیں ملا؟ کیا دیگر جماعتوں کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع نہیں ملا؟ ملا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، یقیناً کی ہوگی. میں کسی کی نیت پر میں شک نہیں کرنا چاہتا. یہ تو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. انہیں تو احساس ہی نہیں کہ اپنی گفتگو سے یہ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج کی ہماری جو اپوزیشن کی قیادت ہے، سب نہیں، اس میں بڑے سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ جذباتی بھی ہیں، اور وہ اپنے جذبات سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے مایوسی پھیلاتے ہیں، کشمیریوں کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں. ان کو آج حوصلے کی ضرورت ہے اور یہ ان کے حوصلے کو چکنا چور کرتے ہیں اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کشمیر کے ایشو پر سیاسی دکان چمکانے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں جو ہرگز انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جناب والا، میں آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کی ڈائسپورا کا، پاکستانی کمیونٹی کا جو بیرون ملک رہتی ہے، چاہے لندن میں ہے، چاہے نیو یارک میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جرمنی میں ہے، پورے یورپ میں ہے. اس کمیونٹی نے ان
2 सालों में जिस जज्बे से, जिस इन्हमाक से मसला कश्मीर को उजागर किया और अमेरिका यूरोप के दारुल खिलाफों में जो उन्होंने एहतजाज किए, अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए, उसकी तारीख नहीं मिलती। लाइए, आपके पास रिकॉर्ड है तो लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूं कि इतने डेमोन्स्ट्रेशंस जो इस वक्त हुए हैं, इस दौर में हुए हैं, अगर माजी में कभी हुए तो दिखाइए। मैं आज कहता हूं, जो न्यूयॉर्क में जब इमरान खान साहब सितंबर 2019 में तकरीर करने गए और पाकिस्तान का उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया कश्मीर पर, जितनी बड़ी तादाद में अमेरिकन पाकिस्तानीज ने न्यूयॉर्क में आकर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जो मुजाहरा किया, अगर 72 साल तारीख में आपके पास उसका कोई नेबुल बदल है तो लाइए, दिखाइए किस सन हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, कौन आया था। तो जनाब, मैं एहतरामन ये कहना चाहूंगा, सियासत है, मुझे सियासी मजबूरियों का भी एहसास है, मुझे सियासी मसलहतों का भी इदराक है, मैं जानता हूं कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जितना ये मसला बैक बर्नर पे कब डाला गया और किसने डाला, ये भी तारीख इस बात की गवाह है कि किस किस दौर में मसला कश्मीर, एक वक्त ऐसा आया, और ये मैं नहीं कह रहा, द फॉर्मर स्पोक्सपर्सन ऑफ द फॉरेन ऑफिस मोहतरमा तस्लीम असलम ने कहा कि एक वक्त था, और गालिबन शायद वो मुस्लिम लीग नून के दौर की तरफ इशारा कर रही थी, तब वो सर्विस में थी, कि के वर्ड का इस्तेमाल वॉज प्रोहिबिटेड इन द फॉरेन ऑफिस। एक उस पर कहते हैं ना, एक अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग थी, इसका जिक्र नहीं करना, क्योंकि नाला हो जाते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं, कौन नहीं जानता। अभी जिक्र किया गया, मौलाना ने जिक्र किया कि जनाब ये जो मसला जो बीजेपी का मौकिफ है, बीजेपी का मौकिफ तो सबको मालूम था कि उन्होंने कश्मीर को हड़प करना है, उसको जम करना है, उनके मंशूर का हिस्सा था। वो मंशूर का हिस्सा आज नहीं हुआ, वो मंशूर का हिस्सा 2019 में नहीं हुआ, वो मंशूर का हिस्सा काफी अरसे था। वो मंशूर का हिस्सा, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, वो मंशूर का हिस्सा तब भी था जब नरेंद्र मोदी जाती उम्रा में आपका मेहमान था, वो तब भी उसका हिस्सा था। ये फैक्ट है, और इन फैक्ट्स को आप दरगुजर नहीं कर सकते। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, ये वक्त नहीं है कि हम इन चीजों में अपने आप को उलझाए रखें। ये वक्त नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूं, लेकिन मुझे आती है शेरी बीबी, आप जितने हाथ उठा ले, ये हाथ ये उठते भी हमने देखे हैं और बैठते भी देखे हैं। इन दरियाओं को चढ़ के उतरते देखा है हमने, इन दरियाओं को चढ़ के उतरते देखा है। छोड़िए इन बातों को। बहरहाल मैं ये कहता चलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मसला कश्मीर उस तरह इंटरनेशनलाइज हो चुका है जो पहले कभी ना था। आज खुदा के फजलो करम से आप देखिए, पिछले 1 साल को आप उठा के देख लीजिए, जितना इंटरनेशनल मीडिया और प्रेस ने मसले कश्मीर पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो जिस किस्म के वहां जो ज्यादतियां की जा रही हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ पीपल आर राइटिंग एंड दे आर बीइंग क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द प्रेजेंट करंट बीजेपी गवर्नमेंट। जनाबे वाला, यूरोपियन यूनियन में जिस तरह हेयरिंग हुई, कब होती थी पहले? यूएस कांग्रेस में जितने कांग्रेसमैन ने लिख के भेजा, पहले कब था? दिखाइए ना, रिकॉर्ड लाइए। आप देखें, ये अल्लाह के फजलो करम से आज ये सब चीजें आपके सामने हैं। 3 मरतबा अल्लाह के फजलो करम से सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को उजागर किया गया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम ग्रेटफुल टू चाइना फॉर द सपोर्ट, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की और उस पे बात को आगे ले गए।
اور وہاں جو کنسلٹیشنز ہوئیں، وہاں جو اینی ادر آئٹم کے زمرے میں جو مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جو بریفنگ دی گئی انمو گپ کے جو نمائندگان نے جو بریفنگ دی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ناؤ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جناب چیئرمین، دس از اے continuous battle and we will have to fight this battle collectively. Now I would suggest and I invite you, سراج الحق صاحب نے اپنی تجاویز میں بات کی کہ جناب انٹرنیشنل کانفرنس ہونی چاہیے. not a bad idea, not a bad idea. آپ فرماتے ہیں 5 فروری کا آپ نے حوالہ دیا اور اس کی اہمیت سے ہم سبھی واقف ہیں. آپ نے صحیح فرمایا. آپ نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن پلان ایک مرتب ہونا چاہیے. میں آج کہتا ہوں مسئلہ کشمیر پر، اور میں آج پھر میں اپوزیشن کی تمام معزز ممبران تشریف فرما ہیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آن دی ایشو آف کشمیر آپ جب چاہیں دفتر خارجہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہم حاضر ہیں. آپ تشریف لائیں اور آپ کے خیالات سے ہم مستفید یقیناً ہونا چاہیں گے. آپ کی تجاویز جو بھی اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اور اس مسئلے کے حل میں ہمیں جو مناسب دکھائی دیں گی ہم پلکوں پہ رکھیں گے. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں بالکل کہتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے، میں نے تو خط لکھا، ریکارڈ کی بات ہے، یہ بھی ریکارڈ کی بات کرتا چلوں. میں نے خط لکھا لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب کو. میں نے خط لکھا پارلیمنٹری لیڈر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ان رائٹنگ. آئی کین پروڈیوس دوز لیٹرز کہ آپ آئیں، ہم آپ کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں آن دی ایشو آف کشمیر. آپ اپنی تجاویز دیں، ہم ان کو بالکل ان میں سے جو بھی قابل عمل ہوگی ہم اس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فورن آفس نہیں آ سکتے یا آنا نہیں چاہتے تو مجھے بلا لیں، میں آ جاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ کشمیر کے لیے آپ کے ہاں حاضری دینے میں میری کوئی شان میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے. میں نے ان رائٹنگ